تو وہ جنت کو اور جنت کے ساز و سامان کو، جنت میں اللہ جل مجدہ کی جو نعمتیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو سہولیات اور فیسلٹیز ہیں، ان کو اس وقت خرید سکے گا جب اس کے پاس جنت کی قیمت ہوگی۔ تو آج خطاب جمعہ میں یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ جنت کی قیمت ہے کیا، جس سے جنت کو خریدا جا سکے اور جس کی بنیاد پر جنت میں جایا جا سکے۔ سو جنت کی قیمت حسن الظن باللہ، اللہ سے اچھا گمان ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ جل مجدہ کے حق میں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، مرسیفل ہے، کائنڈ ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ انسان سے خواہ کتنے ہی گناہ ہو جائیں، انسان سے خواہ کتنی خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں اور لغزشیں ہو جائیں، بہرحال اللہ انسان کے ان تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ گمان کہ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسے ہم سے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت ہے اور پیار ہے۔ یہ اچھا گمان ہے۔ قبر میں اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، حشر میں، نشر میں، میدان حشر میں، حساب و کتاب کے وقت، اور دنیا میں بھی اس کی رحمت کے سائے میں ہے۔ اس کی ہم پر بے پناہ عنایات ہیں، نوازشیں ہیں اور فضل ہے، بے پناہ فضل ہے، کرم ہے۔ یہ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے اللہ کے حق میں، اور معاذ اللہ سوء ظن باللہ، اللہ سے بدگمانی، کہ انسان کا یہ عقیدہ ہی نہ رہے، اس کا یہ یقین ہی نہ رہے کہ اس کا رب، اس کا مالک رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ یہ اللہ سے بدگمانی ہے، یہ کفر ہے، اور انسان کو یہ بدگمانی اللہ جل مجدہ سے تباہ کر دیتی ہے، اسے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ مجھے کل ایک بات کسی نے بتائی اور بہت زیادہ افسوس ہوا، اس لیے میں نے آج جمعے کا خطاب اس عنوان پہ دیا اور اس عنوان پہ رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں کسی پہ جادو ہوا، بلیک میجک، اور انہوں نے
قرآن کی مختلف صورتوں کو پڑھا، لیکن اس جادو کا، سحر کا اثر ختم نہ ہوا، تو معاذ اللہ ان کے کلمات یہ تھے کہ اللہ کا کلام نیچے آیا اور جادو اوپر چلا گیا۔ خدا نخواستہ جادو زیادہ پاورفل ہوا، زیادہ طاقتور ہوا قرآن سے اور قرآن کی صورتوں سے۔ تو میں نے بتایا کہ بذات خود یہ کلمات کفر ہیں۔ جس نے بھی اس طرح کے کلمات ادا کیے، بولے، اسے چاہیے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے اپنا نکاح پڑھوائے۔ وہ ایمان سے بھی خارج ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ ایک بات یہ تھی۔ ایک بات منگل کے دن ایک شخص نے آ کے بتائی کہ کیا بات ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اور اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مزارات میں جاتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور ہماری بیٹی کی شادی آج تک نہ ہوئی، وظائف پڑھے، دعائیں مانگی، اور وہ جو بے نمازی ہے، رات دن شراب پینے والے ہیں اور شب و روز گناہوں میں بسر کرنے والے ہیں، ان کی تو بیٹیوں کی شادی فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہ بدگمانی ہے اللہ سے، یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے اور شیطان اس موقع پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کر کے ایمان چھینتا ہے اور ایمان کا نور لے لیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے شکوہ، شکایت، یہ بدگمانی ہے، یہ ایمان کو ضائع کرنا ہے اور ایمان کے نور کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ وظائف پڑھیں، دعائیں مانگیں اور پھر بھی قبول نہ ہو تو اس میں حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی۔ شاید جو رشتہ آپ مانگ رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے وہ آپ کی فیوچر، مستقبل کے لیے اچھا نہ ہو، شاید وہ امتحان لے رہا ہو کہ دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کب تک مجھ سے مانگتا ہے، شاید اس کو آپ کے وظائف پسند ہو، شاید تہجد کے وقت کی آہوزاری پسند ہو، شاید اسے تمہارے دعا کے کلمات پسند ہوں اور وہ چاہے کہ میرے بندے کا اگر کام ہو گیا تو یہ دعائیں بند کر دے گا، مجھے پکارنا چھوڑ دے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی پکار سنتا رہے، اس کی دعا سنتا رہے، یہ قرآن پڑھتا رہے، وہ سنتا رہے، یہ وظائف میں مشغول ہو اور وہ اس کو دیکھتا رہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہم نادان ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ فلاں کو بیٹیاں بھی دی ہے، بیٹے بھی دی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہ دیا، نہ بیٹے نصیب ہوئے نہ بیٹیاں ہوئی، فلاں کے پاس تو یہ مال ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور مجھے اللہ نے کچھ بھی نہ دیا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ تو نادانوں، یہ بدگمانی ہے، اور یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ سے سوء ظن، بدگمانی کفر ہے، اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ایمان کا نور ضائع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ ہے کہ
کہ اللہ کے حق میں اچھا گمان کرو اور حضور کے حق میں، اس کے رسول، اس کے محبوب، اس کے مصطفیٰ مجتبی کے حق میں، حضور کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اور سب سے اعلیٰ نیکی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا گمان ہے، حسن ظن ہے۔ اور محدثین نے دو باب قائم کیے، ایک باب تحسین الظن باللہ اور ایک باب حسن الظن باللہ۔ یہاں ایک مرحلہ اور سٹیپس ہے تحسین الظن کا۔ تحسین الظن کا معنی ایسے کام، ایسے اسباب، ایسے محرکات اور ایسے اعمال کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ سے اچھا گمان پیدا کیا جائے، اور ایک سٹیپ اور مرحلہ ہے حسن الظن باللہ، اللہ سے اچھے گمان کا پیدا ہونا۔ ایک ہے تحسین الظن، اچھے گمان کو پیدا کرنا، انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان ڈالنا، اور ایک ہے حسن الظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھے گمان کا پیدا ہونا، کریٹ ہونا، انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ادراک و شعور میں اس بات کا سما جانا کہ بہرحال وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے۔ اور اس لیے حدیث میں دونوں مراحل اور مدارج کا بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا کہ لا تموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، کہ لوگوں تم میں سے کوئی نہ مرے، تم میں سے کسی کا انتقال نہ ہو مگر اس حال میں ہو کہ اس کا اللہ کے بارے میں اور اللہ کے حق میں اچھا گمان ہو۔ یعنی اللہ کے حق میں، بارے میں اچھا گمان اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اتنا زیادہ اہم ہے کہ حضور علیہ السلام نے وصال سے چند دن پہلے فرمایا، لوگوں اپنے دل میں اللہ سے اچھا گمان پیدا کرو، اپنی عقل میں اللہ سے اچھا گمان پیدا کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب ہوا فی حالت الموت یا ہوا فی الموت، کہ حضور علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور اس نوجوان کی وفات کا، موت کا وقت قریب تھا۔ کیا خوش نصیب ہے وہ نوجوان اور کیا قسمت ہے اس نوجوان کی کہ وصال ہونے والا ہے اور وصال سے پہلے خود حضور اس کے پاس آئے۔ یعنی حال یہ ہے کہ ایک طرف روح نکل رہی ہے اور ایک طرف محبوب کا جلوہ سامنے ہے، حضور کا رخ زیبا سامنے ہے۔ جب حضور کا چہرہ سامنے ہو تو پھر روح آسانی سے مچل کر، تڑپ کر، جھوم کر نکلتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اس نوجوان سے، کیف تجدک، نوجوان اس حال میں اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے، حال کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ارجو اللہ واخاف ذنوبی، کہ میرے آقا، میرے محبوب،
مجھے اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش کی امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. موت کا وقت قریب ہے. میرا حال یہ ہے کہ ایک طرف اللہ جل مجدہ کی رحمت کی امید ہے اور ایک طرف میرے سامنے میرے گناہ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. کہ جب انسان کے دل میں دو باتیں ہوں، انسان کے دل میں دو باتیں ہوں، ایک اللہ سے رحمت کی اور بخشش کی امید اور ایک اپنے گناہوں کا ڈر، اپنے گناہوں کا خوف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو وہ دے دے گا جس کی امید اس کو اللہ سے ہے، اور اللہ پاک اسے اس سے امن دے دے گا جس سے وہ ڈرتا تھا، نجات دے دے گا، بچا لے گا. ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، فرمایا کہ اذا مررتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله وإن كان حيا فخوفوه. فرمایا لوگوں، جب تم کسی ایسے شخص کے پاس ہو جس کی موت کا وقت قریب ہو، جس کے انتقال کا وقت قریب ہو، موت کے آثار اور اس کے انتقال کے آثار نمایاں ہو، موت کے قریب ہو، مرنے والا ہو، تو اس کو بشارت دو، اس کو گڈ نیوز دو، اسے خوشخبری دو کہ اس کا نصیب اتنا بلند ہے کہ وصال کے بعد اسے محبوب سے ملنا ہے اور محبوب کا دیدار نصیب ہوگا. اور فرمایا کہ اس حال میں کہ اس کا اللہ کے بارے میں اور اللہ کے حق میں اچھا گمان ہو. اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہے تو پھر اسے اللہ سے ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ. دو باتیں ہوئی، ایک رجا، اللہ جل مجدہ کی رحمت اور بخشش کی امید، اور ایک اللہ جل مجدہ سے خوف، خشیت، ڈر، گناہوں سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. جب یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو پھر انسان کے دل میں اللہ سے اچھا گمان پیدا ہوتا ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تموتن احدکم الا حتى يحسن الظن بالله فإن حسن الظن ثمن الجنة. کہ تم میں سے کسی کا انتقال نہ ہو مگر اس حال میں انتقال ہو کہ اس نے اپنے دل میں اللہ سے اچھا گمان پیدا کیا ہو. اور فرمایا لوگوں، اللہ سے اچھا گمان یہ جنت کی قیمت ہے. جنت کی ہم نے اپنا موضوع حدیث کے اس ٹکڑے سے لیا، اور میں نے بتایا تھا کہ کسی مکان میں مالک کی حیثیت سے وہ شخص جا سکتا ہے، کسی مکان کو وہ خرید سکتا ہے جس کے پاس اس کا پرائس ہو، اس کی قیمت ہو. تو
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر امتحان کے امتحان آتے ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی اولاد نہ ہونے کی شکل میں، کبھی غربت کی شکل میں، مال و دولت نہ ہونے کی شکل میں، کبھی بھوک و پیاس کی شکل میں، لیکن ان کا رشتہ ان کے مولا سے پھر بھی کمزور نہیں ہوتا۔ ان کا حسن ظن، ان کا اچھا گمان اللہ سے پھر بھی قائم رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے قابل ہیں کہ ان کے پاس جنت کی قیمت ہے، یہ اس قیمت سے جنت خریدیں گے اور جنت خرید کر اس میں پھر جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کسی حال میں بدگمان نہیں ہونا، کسی حال میں اللہ سے ناراض نہیں ہونا، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی۔ امام بہقی نے شعب ایمان میں ایک روایت بیان کی، انہوں نے فرمایا حضرت ابو غالب سے کہ وہ شام سیریا میں تھے اور شام کے معزز ترین لوگوں میں سے وہ ایک شخص کے مہمان بنے، ان کے یہاں ٹھہرے۔ اس شخص کا ایک بھتیجا تھا، بھائی کا بیٹا۔ چچا ہر وقت اپنے بھتیجے کو بتاتا، بیٹا نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، لیکن وہ نوجوان اپنے چچا جان کی بات نہ سنتا، پھر بھی گناہوں میں ہوتا اور نیکیوں سے باز رہتا۔ چچا اسے مارتے بھی پیٹتے بھی، لیکن وہ پھر بھی بات نہ مانتا۔ وہ نوجوان بیمار ہو گیا، اس نے اپنے چچا جان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چچا جان نے جانے سے انکار کیا کہ نہیں، میری بات کو رد کرتا رہا اور میرا نافرمان رہا، آج بیمار ہو گیا تو مجھے بلا رہا ہے۔ سیدنا ابو غالب جو مہمان تھے، انہوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا، اصرار کیا اور چچا کو بھتیجے کے پاس لے گئے۔ اس وقت بھتیجا ان کا بیمار تھا، لیٹا ہوا تھا، اور چچا جان نے پھر ان کو ڈانٹا اور ان کو برا بلا کہا، نامناسب الفاظ کہے کہ تو نے فلاں غلط کام کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، میں تجھے روکتا رہا لیکن تو باز نہ آیا، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا اور موت کے قریب ہو گیا۔ اس نے کہا چچا جان، اگر اللہ تعالی مجھے میری ماں کے حوالے کر دے، یعنی ماں کو یہ اختیار اتھارٹی دے دے کہ ماں میرے ساتھ جو چاہے کر لے، جنت بھیجنا چاہے جنت بھیجے، دوزخ بھیجنا چاہے دوزخ بھیجے، چچا جان یہ بتا کہ میری ماں مجھے جنت بھیجے گی یا دوزخ بھیجے گی؟ تو اس نے کہا تدخلک الجنہ، ماں تو جنت بھیجے گی۔ تو اس نے کہا فواللہ اللہ ارحم بی من والدتی، کہا چچا جان خدا کی قسم میرا رب تو مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، تو اگر ماں نہیں چاہتی کہ میں دوزخ جاؤں تو وہ سب سے بڑا مہربان ہو کر کب چاہے گا کہ میں دوزخ جاؤں؟ وصال ہو گیا، اس کو دفنایا گیا، کفنایا گیا، قبر میں اتارا گیا۔ اتنے میں قبر کی ایک اینٹ گری، ان کے چچا جان نے چھلانگ لگائی تاکہ وہ اینٹ اٹھا لیں قبر سے، لیکن ایک دم پیچھے ہٹے اور بتایا لوگوں میں نے اس کی قبر کو دیکھا، ملئ قبرہ نورا ووسع مد البصر، کہ اللہ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو کھول دیا، کشادہ کر دیا۔ بات کیا تھی؟ اس نوجوان کا اللہ سے گمان اچھا تھا خطا کار، تھا گناہگار، تھا نافرمان، تھا شب و روز گناہوں میں زندگی بسر کرنے والا، لیکن مولا سے گمان اچھا تھا۔ اچھے گمان نے قبر کو بھی روشن بنا دیا، اچھے گمان نے قبر کو کشادہ بھی بنا دیا۔ اسی طرح
حمید جو اولیاء میں سے ہوئے، اکابرین میں سے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ ان کا ایک بانجا تھا، بیمار ہوا، انہوں نے پیغام بھیجا ماموں جان کو کہ ماموں جان آ جائیں دیکھنے۔ ان کے ماموں آئے، ان کے سرانے ان کی ماں بیٹھے رو رہی تھی، ماں بیٹھے، یہ بھی امام بہقی نے بیان کیا شعب ایمان میں، ماں سر کے جانب بیٹھ کے رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میری ماں سے پوچھیں کہ یہ رو کیوں رہی ہے، اس کے رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا تکلیف میں ہو، بیٹے کی موت ہو اور ماں نہ روئے۔ بہرحال اس نوجوان نے کہا کہ آپ میری ماں کو بتا دیں کہ یہ مجھ پہ ترس کھاتی ہے، مجھ پہ مہربان ہے۔ تو ماں نے جواب دیا، کیوں نہیں بیٹا، ہر ماں اپنے بیٹے پہ مہربان ہوتی ہے، ہر ماں اپنے بیٹے پہ ترس کھاتی ہے، شفیق ہوتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، اللہ ارحم بی منہا، ماموں جان، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانیاں تو میری ماں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر میں ایک شفیق ماں کو چھوڑ کر، مہربان ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کے پاس جا رہا ہوں جو ماں سے بھی زیادہ مہربان و شفیق ہے، پھر یہ رو کیوں رہی؟ ہوا یہ کہ وصال ہوا، جنازہ ہو گیا، قبر میں لٹایا گیا، اس کے ماموں اور ایک اور شخص قبر میں اترے اس کو قبر میں لحد میں اتارنے کے لیے۔ تو جب وہ قبر میں اترے تو وہ مختصر چند فٹ کی جو قبر کھودی تھی وہ نہ تھی، وہ ایک دنیا تھی۔ اللہ پاک نے قبر کو کھول دیا تھا، کشادہ کر دیا تھا، وسیع کر دیا تھا اور اپنے نور سے بھر دیا تھا۔ اس کے ماموں نے اس دوسرے شخص سے دیکھا، سے پوچھا کہ جو میں نے دیکھا کیا آپ نے بھی وہ دیکھا؟ اس نے کہا نعم، ہاں جو آپ نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، تمہیں مبارک ہو۔ اور فرمایا کہ یہ اس ایک بات کی برکت ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ میرا رب تو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ بس اس ایک بات نے، اس حسن ظن نے، اس اچھے گمان نے، اس تعلق باللہ، تعلق بالرسول نے قبر کو روشن بھی بنا دیا اور قبر کو کشادہ اور وسیع بھی بنا دیا۔ تو لوگوں نصیحت یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے مولا کے حق میں، مولا کے بارے میں، اپنے رب اللہ کے بارے میں اچھا گمان پیدا کرو اور اپنے اچھے گمان سے دلوں کو روشن کرو۔ اچھا گمان پیدا ہوگا تو دل بھی روشن ہوگا اور انشاءاللہ وصال کے بعد قبر بھی روشن ہوگا اور قبر بھی روشن ہوگی، اور جب آپ قیامت کے دن میدان حشر بپا ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی اور آپ کے پاس اللہ کے اچھے گمان کا نور ہوگا۔ میدان حشر سے بھی انشاءاللہ یہ پکار آئے گی کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔